میرے لیے پرابلم یہ تھی کہ مجھے قرآن کا صحیح انٹروڈکشن بہت عرصے تک نہیں ملا تھا، جس کی وجہ سے میں جب قرآن پڑھتا تھا تو مجھے قرآن بہت دفعہ ریپیٹیٹیولی لگتا تھا. مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ اللہ تعالیٰ ایک بات کر رہے ہیں اخلاقیات کے بارے میں، کیا صحیح ہے کیا غلط، اور ایک دم قوم عاد کی اسٹوری شروع ہو جاتی ہے، قوم ثمود کی اسٹوری شروع ہو جاتی ہے، حضرت موسیٰ کی اسٹوری شروع ہو جاتی ہے، ریپیٹیٹیولی شروع ہو جاتی ہے. تو مجھے سمجھ نہیں آتا تھا. میری دنیا اس وقت بدل گئی، اور اس کا کریڈٹ میں اگین حافظ صاحب کو دیتا ہوں. جب مجھے پتہ لگا کہ ایک رسول کیا ہوتا ہے، ایک رسول کے تھرو اللہ تعالیٰ دنیا میں اپنی عدالت برپا کرتے ہیں. قرآن اللہ تعالیٰ نے جس طرح آخری بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو وہ عدالت برپا کی، دنیا کے اندر حق کو واضح کیا، پھر کئی لوگوں کو دنیا میں سزا دی، کئی لوگوں کو دنیا میں جزا دی. وہ 23 سال میں اللہ تعالیٰ نے کیسے معاملات کیے، اس کا ریٹن ریکارڈ قرآن ہے. جب میں نے اس طرح پڑھا تو میری دنیا بدل گئی. سمجھ آ گیا کہ اچھا آج کی اسٹوری کو بیان کر رہے ہیں، سمود کی کیوں بیان کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ جیسے پہلے ہوا تھا، دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امیجیٹ ایڈریس تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا. تو جلدی سے ودن 3-4 منٹس قرآن کا ایک ہمارے لوگوں کو انٹروڈکشن بتا دیں، جس کے بعد جب وہ قرآن پڑھیں تو ان کے اوپر بھی وہ دنیا کھل جائے جو میرے اوپر کھلی. جی بہت اچھا سوال ہے. ہمارے ہاں قرآن مجید کے ساتھ لوگوں کا جو عدم تعلق ہے، ایک زندہ ریلیشن شپ نہیں ہوتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجوہات پر انہوں نے روشنی ڈالی کہ ہمیں اس کتاب کی نوعیت کا ادراک نہیں ہوتا. کس نوعیت کی کتاب ہے؟ دیکھیے دنیا بھر میں جب بھی آپ کسی بھی پیس آف لٹریچر کو پڑھنے جاتے ہیں تو آپ کو اس کا جانرا پتہ ہوتا ہے، اس کا پلاٹ پتہ ہوتا ہے، وہ کتاب کن لوگوں کو مخاطب کر رہی ہے، اس کی آڈینس کون ہے، اس کے اندر زیر بحث کریکٹرز کون ہیں، وہ کس ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں کھڑے ہو کے بات کر رہی ہے. یہ ساری چیزیں طے ہوتی ہیں. یہاں تک کہ ہم صبح جب اخبار بھی پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ آج کا اخبار ہے اور یہ لاہور کا اخبار ہے، اور اس کے اندر اس زبان میں گفتگو ہو رہی ہے جو لاہور کے لوگ جانتے ہیں. لیکن یہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم بحیثیت مسلمان اپنے بچوں کو، اپنی نسلوں کو اللہ کی اس کتاب کا تعارف نہیں کراتے. میں بہت ہی مختصر سے الفاظ میں 3-4 بنیادی نکات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں کہ اس کتاب کو پڑھنے سے پہلے آپ کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے. پہلی چیز یہ ہے کہ یہ کتاب ایک رسول کی طرف نازل کی گئی ہے، اور رسول وہ ہوتا ہے جو دنیا میں آ کر اللہ تعالیٰ کے وہ فیصلے جو آخرت میں نافذ ہونے ہیں اس کا ایک ریپلیکا، اس کا ایک ٹریلر دنیا کے پردے اور دنیا کے اسٹیج پر لوگوں کو لگا کر دکھا دیتا ہے. آخرت میں کیا ہونا ہے؟ جزا و سزا. جو اللہ کو ماننے والے لوگ ہیں ان کو جزا ملے گی، جو اللہ کا انکار کرنے والے لوگ ہیں ان کو سزا ملے گی. تو گویا جس وقت رسول دنیا میں آتا ہے تو وہ اپنی قوم کے سامنے اللہ کی ہدایت کا ایک کانکلوسیو آرگومنٹ رکھتا ہے. اس کو ہماری علم کی اصطلاح میں اتمام حجت سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو پیغمبر کے اس کانکلوسیو آرگومنٹ کو رکھنے سے کچھ پہلے کے مراحل ہیں، کچھ بعد کے مراحل ہیں. پیغمبر آنے کے بعد لوگوں کو توجہ دلاتا ہے، اس کو انذار کہا جاتا ہے. پرائیویٹلی اپنے گھر کے لوگوں کو جو لوگ اس پر ایمان لے آئے، پھر پبلکلی لوگوں کو متوجہ کرتا ہے، اس کو انذار عام کہا جاتا ہے. پھر کنکلوسیو آرگومنٹ دیتا ہے، اس کو اتمام حجت کہا جاتا ہے. جب وہ کنکلوسیو آرگومنٹ دیتا ہے تو لوگ اس کی جان کے در پہ ہو جاتے ہیں، تو اس کو شہر چھوڑنا پڑتا ہے. اس کو ہجرت و برات کہا جاتا ہے. اور جب یہ سب کچھ ہو جاتا ہے تو پھر زمین پر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے اس کی قوم پر، بالکل وہی عذاب جو آخرت میں نازل ہونا تھا. اس کو جزا و سزا کہا جاتا ہے. یہ 5 پوائنٹس ہیں جن کی ردات، جن کی سرگزشت، جن کی کہانی، جن کا پلاٹ پورے قرآن مجید کے اندر بکھرا ہوا ہے. ان 5 مراحل میں پیغمبر کی کچھ آڈینس ہے. بس امام صلی اللہ علیہ وسلم کی آڈینس کون ہے؟ مشرکین مکہ ہے. دوسرے اہل کتاب ہے. تیسرے اس جزیرہ نما عرب سے باہر رہنے والی اقوام ہے. ان 3 لوگوں کے ساتھ پیغمبر گفتگو کرتا ہے. اور جب پیغمبر گفتگو کرتا ہے تو یہ بات ذہن میں رکھے، جیسے میں نے عرض کی تھی کہ وہ کوئی نیا دین لے کر نہیں آیا. تو جو دین اس سے پیچھے موجود ہے، اسلام رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع نہیں ہوتا. آپ اسلام کے پہلے نہیں بلکہ آخری پیغمبر ہیں. تو پیغمبر ان قوموں کو جو ان کی امیڈیٹ آڈینس ہیں ان کے مانے جانے ہوئے بلیفز کی طرف توجہ دلاتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ آدم بھی ہمارے ہیں، اور نوح بھی ہمارے ہیں، اور موسیٰ بھی ہمارے، اور ابراہیم بھی ہمارے، اور عیسیٰ بھی ہمارے، اور یوشع بھی، یہ سب ہمارے پیغمبر ہیں. ہم نے سب پر ایمان لانا ہے. ان پر جو کتابیں نازل ہوئی وہ ہماری کتابیں ہیں. تو قرآن مجید ان سب کو حقیقت مان کر
گفتگو کرتا ہے، وہ جس وقت کوئی ٹرمینالوجی استعمال کرتا ہے تو یہ مان کر کرتا ہے کہ اس کی آڈینس اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ صلاۃ کا لفظ قرآن میں آتا ہے، کیوں؟ کیونکہ لوگ جانتے ہیں نماز کیا ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی حرم میں نمازیں پڑھی جا رہی تھی، خود قرآن مجید نے کہا وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، بربادی ہے حرم کے پروادن نمازیوں کے لیے، نمازیں پڑھی جا رہی تھی، حج کیا جا رہا تھا، روزے رکھے جا رہے تھے۔ خود قرآن مجید نے بتایا کہ روزے تم پر فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پچھلی امتوں پر فرض، قربانی ہوتی تھی وہاں پہ۔ قربانی کے بارے میں تو آج بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ تو سنت ابراہیمی ہے، ابراہیم علیہ السلام، تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک معبد تعمیر کیا وہاں پر ایک قوم موجود تھی، اس کے اندر انحراف ہوا، اللہ نے ایک رسول بھیجا، رسول نے اللہ کی سنت کے مطابق ان لوگوں کو ہدایت پہنچائی اور ان کا فیصلہ ہو گیا۔ جب ان کا فیصلہ ہو گیا تو یہ پوری کی پوری رودات، یہ پورا کا پورا پلاٹ قرآن مجید میں ثبت کر دیا گیا۔ اب میں قرآن مجید کا جب مطالعہ کرتا ہوں تو مطالعے سے پہلے اس چیز پر ایمان لاتا ہوں کہ اللہ کی سچی کتاب ہے۔ جب میں مطمئن ہو جاتا ہوں تو اب میں اس کو پڑھنا شروع کرتا ہوں۔ اس میں 3 نوعیت کے احکامات ہیں۔ کچھ احکامات وہ ہیں جو رسولوں کے ساتھ خاص تھے، تو مجھے قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے ہمیشہ اس بات پر متنبہ رہنا ہے کہ رسول تو فیصلہ کرتے ہیں عذاب دینے کا، میں نہیں کر سکتا۔ جس طرح رسول کے بارے میں اللہ نے کہا ہے کہ فتہجد بھی نافلۃ لک، تم نے 6 نمازیں پڑھنی ہے، تہجد کی نماز تم پر فرض ہے، مجھ پہ نہیں ہے۔ رسول کے بارے میں کچھ خاص احکامات ہیں، تو ہر قاری کے سامنے یہ بات ہونی چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ اس کے پیغمبر کے ساتھ خاص قوانین ہیں۔ دوسری نوعیت کے احکامات وہ ہیں جو پیغمبر کی قوم کو دیے جاتے ہیں۔ جب پیغمبر رخصت ہو جاتا ہے تو اب قیامت تک اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کے بعد دین پہنچانے کی ذمہ داری پیغمبر کی قوم بنی اسماعیل کی لگا دی ہے۔ کچھ اس سے خاص احکامات تھے۔ اور تیسری نوعیت کے وہ احکامات ہیں جو حقیقت پر مبنی ہیں، وہ بنی اسماعیل کے لیے بھی اس طرح تھے جس طرح آج میرے لیے ہیں۔ مثال کے طور پہ بنی اسماعیل بھی اللہ کے بندے تھے نا، انہوں نے بھی نماز پڑھنی تھی۔ عبد المعبود کے تعلق میں یہ مراسم عبودیت اور پرستش کے بظاہر اللہ نے طے کر دیے، تو وہ میرے لیے بھی لازم ہے۔ اس پس منظر میں جب آپ اللہ کی کتاب کو پڑھیں گے تو آپ کبھی بھی متنفر نہیں ہوں گے، گمراہ نہیں ہوں گے، کبھی آپ کے دل میں یہ نہیں آئے گا کہ ایک ہی بات دہرائی جا رہی ہے، اس لیے کہ ہر جگہ جہاں بات دہرائی جا رہی ہے اس کے پیچھے ایک مقصدیت ہے، اس کے پیچھے ایک علت ہے۔